ٹرمپ کے حکم پر پروجیکٹ فریڈم کا آغاز۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرز آبنائے ہرمز عبور کر کے خلیج میں داخل اہم آبی گزرگاہ میں بحری آمد و رفت بحال کرنے کے نئے مشن کا حصہ ہیں۔ یہ جنگی جہاز پروجیکٹ فریڈم کے تحت آبنائے ہرمز عبور کرنے کے بعد اس وقت خلیج عرب میں آپریشنز کر رہے ہیں۔ امریکی افواج تجارتی جہاز رانی کی بحالی کے لیے فعال طور پر کوششوں میں معاونت کر رہی ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق اس عمل کے تحت 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز کامیابی سے آبنائے ہرمز عبور کر چکے ہیں، محفوظ طریقے سے اپنے سفر پر گامزن ہیں۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا تھا، دنیا کے متعدد ممالک نے اپنی جہاز نکالنے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی، جب تک راستہ محفوظ نہیں ہوتا وہ جہاز واپس نہیں جائیں گے۔ مشن کے تحت امریکی حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ پھنسے جہازوں اور عملے کو نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ امریکی اقدام خطے کو ایک نئے بحران کی طرف دھکیلنے لگا۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی وارننگ نظر انداز کر دی۔ ایران نے امریکی جہاز پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی جہاز اپنا سفر روک کر علاقے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور۔ ایران نے اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے کوئی بھی بغیر اجازت نہیں گزر سکتا۔ امریکی بحری جہاز نے پاسداران انقلاب کی وارننگ کو نظر انداز کیا۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی دعووں کو من گھڑت اور جھوٹا قرار دیا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمان نے کہا کسی بھی امریکی جہاز پر حملہ نہیں ہوا، بڑک ماری۔ امریکی افواج ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھیں گی۔ متحدہ عرب امارات کا آبنائے ہرمز میں ایران پر آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کا الزام۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز میں ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی کے ایک آئل ٹینکر کو 2 ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یو اے ای نے بحری قزاقی اور معاشی بلیک میلنگ قرار دیا۔ گزشتہ گھنٹوں کے دوران آبنائے ہرمز سے کوئی تجارتی جہاز یا آئل ٹینکر نہیں گزرا۔ امریکی حکام کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی بحری آمد و رفت ان کے اعلان کردہ اصولوں کے مطابق ہوگی۔ خبردار کیا اصولوں کے برعکس حرکت کرنے والے جہازوں کو سنگین خطرات کا سامنا ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو زبردستی روکا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کے خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کا نظام کسی دھمکی یا فریب سے نہیں چل سکتا۔ ایرانی فوجی کمانڈر میجر جنرل عبداللہی نے خبردار کیا کہ کسی بھی مداخلت یا پیش قدمی کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی بحریہ نے متعدد جہازوں کو خلیج فارس سے نکلنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ایران کے زیر کنٹرول آبنائے ہرمز کا نقشہ شیئر۔ نئے نقشے میں ہرمز کے جنوب کی جانب ایران نے کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے جنوب کے درمیان ایک لکیر واضح، مغرب کی جانب ایران میں جزیرہ قشم کے آخری حصے اور متحدہ عرب امارات میں القوین کے درمیان لکیر کھینچی گئی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ان لکیروں کے درمیان کے علاقے پر ایرانی افواج کا کنٹرول ہے۔ امریکی نیوی، ایئر فورس اور میزائل ڈیفنس سسٹم 100% فعال۔ امریکی صدر کا ایک اور مضحکہ خیز دعویٰ۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر شیئر کی۔ تصویر میں امریکہ اور ایران کی عسکری صلاحیتوں کا موازنہ پیش کیا گیا۔ ایران کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ اس کی بحریہ، فضائی اور فضائی دفاعی نظام تباہ ہو چکے۔ تصویر میں ایران کی قیادت کی ایک تصویر پر کراس کا نشان لگایا گیا۔ پاکستان کی انتھک کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایرانی جہاز توسکا کے عملے کے 15 ارکان بحفاظت ایران واپس پہنچ گئے۔ عملے کو امریکی افواج کی جانب سے تحویل میں لیا گیا تھا۔ ارکان پاکستان کے راستے رمدان بارڈر ٹرمینل سے ایرانی حدود میں داخل ہوئے۔ امریکہ نے اعتماد سازی کے لیے ایرانی جہاز توسکا کا عملہ پاکستان کے حوالے کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش رفت کو اعتماد سازی کے لیے مثبت قرار دیا۔ جہاز کو ضروری مرمت کے بعد اصل مالکان کو واپس کیا جائے گا۔ ایرانی جہاز پاکستانی حدود میں لایا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کی تعریف۔ اسحاق ڈار سے عباس راقی کا رابطہ۔ نائب وزیر اعظم کا مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ خطے اور دنیا میں دیرپا امن و استحکام کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ نے خطے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کی۔
فرانس کا امریکہ اور ایران پر آبنائے ہورمز کھولنے پر زور، فرانسیسی صدر کا پھر آبنائے ہورمز کھلوانے کے لیے فوجی کارروائی میں تعاون سے انکار۔ میکرون نے کہا ہے کہ چاہتے ہیں امریکہ اور ایران مشترکہ طور پر آبنائے ہورمز کو دوبارہ کھولیں، یہی آبنائے ہورمز کو کھولنے کا واحد حل ہے۔ فرانس کسی بھی ایسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا جس کا فریم ورک واضح نہ ہو۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برنٹ تیل کی قیمت 111 فی بیرل ہو گئی، WTI $104 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,63,948 پوائنٹس پر بند۔ مزاحمت کی موجودگی میں صہیونی دشمن اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا دو ٹوک بیان۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنان میں کوئی جنگ بندی موجود نہیں، صہیونی دشمن امریکہ کی حمایت اور قیادت میں لبنان پر حملہ کر رہا ہے۔ صہیونی رژیم کے ساتھ براہ راست مذاکرات دشمن کو مفت رعایت دینے کے مترادف ہیں۔ لبنان ایک خود مختار ملک ہے اور کبھی کمزور یا کسی کے زیر اثر نہیں بنے گا۔ معرکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب، بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی، ہم نے دنیا کو بتا دیا پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ معرکہ حق کی شاندار فتح کی تقریب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پرجوش خطاب، کہا معرکہ حق میں پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا، ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا، ہم نے دنیا کو بتایا پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں۔ معرکہ حق میں پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے معرکہ حق کی مناسبت سے تقریب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور اہم شخصیات کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دشمن نے جب میلی آنکھ سے دیکھا تو ہر شہری متحد ہو کر کھڑا ہوا، چند منٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے۔ شرجیل نام میمن کہتے ہیں کہ معرکہ حق کی کامیابی کا دن قوم کے لیے کسی تہوار سے کم نہیں، پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، ہم نے دنیا کو بتایا پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ معرکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل، GTV نیوز کا پاکستان کی مسلح افواج اور فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں ماہرین دفاعی امور نے کہا بھارت کی کسی بھی شرارت کا پاکستان کی مسلح افواج بھرپور جواب دیں گی، معرکہ حق میں پاکستان کا کرارا جواب بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل پر مشاورت، وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے اراکین سے 2 سال کی کارکردگی رپورٹ مانگ لی، ایک وفاقی وزیر کی سبکدوش ہونے، ایک اتحادی جماعت کے وزیر کی وزارت تبدیل کرنے کی درخواست۔ بجٹ کے بعد بعض نئے چہرے بھی کابینہ میں نظر آئیں گے۔ کراچی میں رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا، درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، شدید گرمی نے شہریوں کو نڈھال کر دیا، شدید گرم ہوائیں اور لو چلنے کے باعث گرمی کی شدت 45 ڈگری محسوس کی گئی، ہیٹ ویو کے خطرے کے باعث مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کیمپ قائم کیے گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے درجہ حرارت کم ہونے کا امکان ہے، شدید گرمی سے نشے کے عادی 8 افراد ہلاک، سندھ کے دیگر شہروں میں بھی سورج آگ برسانے لگا، نواب شاہ اور دادو میں پارا 47 ڈگری کو چھو گیا، حیدرآباد جیکب آباد میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، موئنجو دڑو، تربت، سکھر، مٹھی میں 45، سبی میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سندھ میں ہمیشہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا جاتا ہے، دیہی علاقوں میں 18 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن نے کہا کہ MQM نے کبھی کسی میٹنگ میں وفاق سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں اٹھایا، لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر MQM بھی ہمارے ساتھ آواز اٹھائے۔ پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، زمین کی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، چیئرمین NDMA نے کہا کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہے، درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف دے دیا، کہتی ہیں کہ سہولت بازار میں صاف پانی، مسجد اور فیملی فرینڈلی ماحول فراہم کیا جائے گا۔
बाजार में कम निर्ख पर सब्जियां और फल मिलने से आवाम को मुआशी रिलीफ मिलेगा। पंजाब की आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, जिहलम, भक्कर, कसूर और फैसलाबाद में सहूलत बाजार कायम होंगे। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला। 7 मई को समाअत होगी। मरकजी अपीलें सुनने के बाद सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मौसर करार। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया गया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, हम इस केस को बगैर पैरवी भी नहीं छोड़ना चाहते। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा, सबके पैरावाइज कमेंट्स आ चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। बहिरा अरब में पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक MV गौतम पर सवार 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद की फरहमी। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी हुई। मैरी टाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई का पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता। पाक बहरिया ने जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। जहाज पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। पाक बहरिया ने इस आज़म का इरादा किया कि वो समंदर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर मदद के लिए हर वक्त तैयार है। कराची में बैंक में डकैती की बड़ी वारदात। औरंगी टाउन पीराबाद में डाकू बैंक से 40 से 50 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह डाकू बैंक के अंदर दाखिल हुए, 2 बाहर मौजूद रहे। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाया और बैंक में लूट मार की। डाकू मोटरसाइकिल के वायर लॉक से बैंक का दरवाजा बंद करके फरार। कराची पुलिस ऑफिस के करीब मोटरसाइकिल पार्किंग में आतिशज़दगी। झाड़ियों में लगी आग ने देखते ही देखते मोटरसाइकिलों को लपेट में ले लिया। कराची पुलिस ऑफिस और छिपा वेलफेयर के मुलाजमीन की दर्जनों मोटरसाइकिलें जल गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद ने आग लगाई। पुल के नीचे मनशियात के आदी अफराद का ठिकाना है। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार PSL का टाइटल जीत लिया। हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। 130 रन का हदफ ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फाइनल मैच में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई थी। साइम मयूब के अलावा कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। पेशावर ज़ल्मी के एरविन हार्डी की ऑलराउंड शानदार कारकर्दगी, बल्ले और गेंद से कमाल कर दिखाया। और वज़ीर-ए-आला पंजाब का अवामी अंदाज, सादगी और अपनायत से दिल जीत लिए। सड़क किनारे छोले चाट वाले के पास रुकी, चाट खाई, फिर चाट की तारीफ की।